Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 39. Last lecture میں ہم نے IO systems کو کے اوپر ڈسکشن کو ختم کر دیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لائنکس کے ڈیوائس ڈرائیور ماڈل کو اسٹڈی کیا تھا، اور ڈیوائس ڈرائیور ماڈل کا بھی ہم نے ایک بگر پکچر میں اسٹڈی کیا تھا اس کو، یعنی لوڈیبل کرنل ماڈیولس کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لائنکس کرنل تین جو ہے وہ سب سسٹمز پرووائڈ کرتا ہے، یا اس کے اندر ہوتے ہیں میکینزمس بلٹ ان ٹو مینیج دی لوڈیبل کرنل ماڈیولس ماڈل. اور ڈیوائس ڈرائیور جو ہوتے ہیں لائنکس میں وہ بھی زیادہ تر لوڈیبل کرنل ماڈیولس کے طور پہ ہی کام کرتے ہیں. اور لوڈیبل کرنل ماڈیولس کے ہم نے فائدے اور سارے ایڈوانٹیجز اور ان کے جو فلیکسیبلٹی جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں یوزر کو، وہ ساری ہم نے ڈسکس کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے سگنلز اور اے سنکرونس ایونٹ نوٹیفیکیشن کے میکینزم کو خاص طور سے یونکس کے انوائرمنٹ میں ڈسکس کیا تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سگنلز کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں، کس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے کیچ کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کس طرح سے ایکشنز کیے جاتے ہیں، اور ان سگنلز کا کانسیپٹ کیا ہے، سگنلز میں اور انٹرپٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس ان دو ٹاپکس کی ڈسکشن کے بعد، یعنی ڈیوائس ڈرائیورز، لوڈیبل کرنل ماڈیولس اور اے سنکرونس نوٹیفیکیشن اینڈ سگنل، ان کے بعد ہمارا IO کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن. سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ایک بہت واسٹ اور بہت ایڈوانسڈ ٹاپک ہے. آج کل اس کی بہت اہمیت بھی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جس طرح سے سسٹمز نیٹ ورک پہ جا رہے ہیں، جس طرح سے انٹرنیٹ نے ترقی کی ہے پچھلے اتنے سالوں میں، اس کی وجہ سے یہ ایشوز بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. یعنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اس طرح سے کہ جو آپ کا مس یوز ہے سسٹم کا وہ کم سے کم ہو جائے یا منیمائز ہو جائے یا آئیڈیلی نہ ہو سکے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا، کسی بھی سروس کا، یا کسی بھی سسٹم کا ان جنرل. سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی، یعنی اس کا کانسیپٹ کیا ہے. بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکسیڈینٹل یا انٹینشنل مس یوز آف دا سسٹم، اس کو منیمائز کیا جائے. ایکسیڈینٹل مس یوز کیا ہوتا ہے سسٹم کا؟ مثال کے طور پر کسی سپر یوزر نے یونکس کے یا لائنکس کے کسی سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے لاگ ان ہو کے غلطی سے روٹ ڈائریکٹری ڈیلیٹ کر دی ہے لیٹس سے سسٹم میں. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی یوزر جو ہے وہ اس شیئرڈ سسٹم کے اوپر اگر وہ شیئرڈ سسٹم ہے تو لاگ ان نہیں ہو سکتا، اور خود سسٹم ایڈمنسٹریٹر بھی لاگ ان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سسٹم ٹوٹلی ان یوزیبل ہو گیا. اب یہ ایک ایکسیڈنٹل مس یوز ہے سسٹم کا. اس کی ایگزامپل ہے کہ جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھی مس یوز کرنے کی، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا. تو کسی بھی سسٹم کو ایکسیڈنٹل مس یوز کے اگینسٹ بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. میکسیمم کوشش یہ کی جاتی ہے ڈیزائن کے اندر کہ ایکسیڈنٹلی بھی یوزر کچھ کام نہ کر سکے ایسے کہ سسٹم ٹوٹلی ان یوزیبل ہو جائے، یا سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ بیٹھ جائے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک تو یہ ایگزامپل ہے اس کی. دوسرا ہوتی ہے انٹینشنل مس یوز، یعنی آپ کی انٹینٹ یا نیت ہی سسٹم کو نقصان پہنچانے کی تھی کسی بھی وجہ سے. اور انٹینشنل مس یوز جو ہے وہ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے. اس کی ایک سمپل ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے بینک جو سسٹم ہے، اکاؤنٹنگ کا بینک کا سسٹم ہے، اس کے اندر کسی نے ہیک کر کے اور کچھ پیسے جو ہے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے ہیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ایمبیزلمنٹ کر لی ہے. اور اسی طرح سے کسی نے جو ہے وہ کسی سینسٹیو قسم کے سسٹم کے اوپر بریک ان کر کے اور اس کے اندر سے امپورٹنٹ یا سیکرٹ انفارمیشن یا کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیل کر لی. تو اس قسم کے جو ہے انٹینشنل مس یوزز کی مثالیں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، اور بہت اس کی مثالیں کامن ہو گئی ہیں آج کل. اس کے علاوہ ایک اور قسم کا سسٹم کا مس یوز بھی ہوتا ہے جس میں کہ
یوزر کو جو کہ انٹینشنل مس یوز کر رہا ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ہی وجہ سے صرف یہ مس یوز کرتا ہے. اور اس کی ایک پرائم ایگزامپل آج کل کے دور میں ہمارے سامنے آئی جب انٹرنیٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا، اور وہ ہے ڈینائل آف سروس کی صورت میں. یہ ڈوس کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، ڈینائل آف سروس اس کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرور یعنی ویب سرور ہے، کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور سرور ہے، ڈیٹا بیس کا سرور ہے، کوئی بھی ٹرانزیکشن کا سرور ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی سرور مشین ہے جو کہیں انٹرنیٹ پہ ایکسیسیبل ہے اور یوزرس کو کوئی سروس پرووائڈ کر رہی ہے. کسی ایک یا ملٹیپل یوزرس نے مل کے اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ اٹیک کیا ہے، اس طرح سے اٹیک کیا ہے کہ وہ مشین اب کسی بھی لیجیٹیمیٹ یا کسی اور نارمل یوزر کو سروس پرووائڈ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. یعنی ان ادر ورڈز آپ نے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر دی ہے کلائنٹس کی حیثیت سے، ریکویسٹ کی کہ جو سرور مشین ہے وہ آپ کی ہی ریکویسٹ کا جواب دیتے بیٹھ گئی ہے بالکل. یعنی اٹ از ناٹ ایبل ٹو سرو اینی ادر لیگل نارمل ریکویسٹ فار ادر کلائنٹس جو کہ اس سے واقعی میں کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، اور آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی اور یوزر کو سروس نہ ملے. یعنی یہ مشین اتنا زیادہ اس کے اوپر ریکویسٹ کو بمبارڈ کرو کہ یہ کسی قسم کی سروس دینے کے قابل نہ رہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل آف سروس. تو یہ بھی آج کل بہت کامن ہے. ڈینائل آف سروس اٹیکس یعنی سنگل مشین سے بھی ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈی ڈاس کہتے ہیں، یا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس. اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایسپیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئرز ہیں، سافٹ ویئر پروگرامس جو چل رہے ہوتے ہیں سسٹم پہ، آپریٹنگ سسٹم کا سافٹ ویئر بھی اور اپلیکیشن اور یوزر پروگرامس بھی، دونوں میں ایسے بگز ہوتے ہیں جن کو ہیکرز یا جن کو انٹینشنل مس یوز کرنے والے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹو سرو دیئر اون پرپز. تو ان تمام چیزوں کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، اور یہی ہمارے بیسک جنرل ٹاپکس ہوں گے اس ٹاپک کے انڈر میں، یعنی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے انڈر میں. تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا آج آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں. یعنی جب ہم آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ when we say something about security، یعنی کن ایشوز سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا اپنے ڈیزائن میں اور اپنے آرکیٹیکچر میں اور اپنے امپلیمنٹیشن میں. تو سب سے جو مین ایشوز سیکیورٹی کے ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے آئسولیشن. آئسولیشن اصل میں سیکیورٹی ایشو نہیں ہے بلکہ پروٹیکشن ایشو ہے. یعنی سیکیورٹی اور پروٹیکشن دونوں بہت ہی ریلیٹڈ چیزیں ہیں لیکن ہیں بہرحال الگ الگ. پروٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک یوزر کو یا یوزر پروگرام کو یا سسٹم کے کسی بھی یوزر کو، جو کہ ایک پروگرام بھی ہو سکتا ہے، ایک پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی یعنی اس میں جو کنسرنڈ چیز ہے اس سسٹم کی وہ ہو سکتی ہے، اس کو آپ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ادرس. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں ہم آئسولیشن. اس کی ہم نے دو پرائم ایگزامپلس ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اس پورے ہمارے کورس میں. ایک ہم نے دیکھی تھی پروسیسز کے ضمن میں، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر پروسیس کی اپنی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے، اور اس ایڈریس اسپیس کے اندر جو پروسیس رن کر رہے ہوتے ہیں وہ، یعنی ہر پروسیس اپنی ایڈریس اسپیس میں رن کرتا ہے، اور آپریٹنگ سسٹم یہ گارنٹی کرتا ہے کہ کوئی بھی پروسیس دوسرے پروسیس کی ایڈریس اسپیس کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اس کو ایکسیس نہ کر سکے اور اس کو ماڈیفائی نہ کر سکے. تو اس طرح سے آپریٹنگ سسٹم بٹوین دی ایڈریس اسپیسز پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی تھی، یعنی جب ہم میموری پیجز کی ایلوکیشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم میموری میں ایک پروسیس کو جو پیجز ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ صرف انہی کو میموری میں ایکسیس کر سکتا ہے،
اس کے علاوہ کسی اور پروسیس کے ایلوکیٹڈ پیجز کو یا کرنل کو جو ایلوکیٹ ہوئے ہیں پیجز ان کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتا جب تک کہ کرنل بیچ میں میڈیٹر کا کردار ادا نہ کر رہا ہو, کرنل بیچ میں کنٹرول نہ کر رہا ہو اس دوسری ایکسیس کو. تو یہ دو ایگزامپلس ہم آئسولیشن کی دیکھ چکے ہیں. تو ایک تو ایشو ہے اس میں آئسولیشن کا, دوسرا ایشو ہے اس میں پھر اس کے بعد اور جو ایشوز آتے ہیں سیکیورٹی میں, ان میں ایک پرائم اور بیسک ایشو ہے آتھینٹیکیشن کا. آتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو کین ایکسیس دا سسٹم بائی پروونگ ہز اور ہر آئیڈینٹی ٹو دا سسٹم. یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اس سسٹم کو ایکسیس کر سکتا ہے, یعنی ہمیں اپنی آئیڈینٹی پروو کرنی پڑتی ہے سسٹم کو سم ہاؤ کسی بھی میکینزم کے ذریعے سے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں آتھینٹیکیشن. اور اس کی جو پرائم ایگزامپل ہے وہ ہے کہ آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اپنے یوزر نیم کے ساتھ جب بھی آپ کسی سسٹم کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. پاسورڈ ہو سکتا ہے, پن نمبر ہو سکتا ہے, سو ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بعد ایک اور ایشو سسٹم میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس کنٹرول. یعنی ایکسیس کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ who can do something in the system. مثال کے طور پر when can a process create a file اور when under what conditions can it access a file, اس کی ایگزامپل ہے یہ. فار ایگزامپل اسی طرح سے کوئی نیٹورک آئی کے لیے ساکٹ کریٹ کی ہے, کسی آبجیکٹ کریٹ کیا ہے ساکٹ کا کسی بھی پروسیس نے, تو وہ اس ساکٹ کو کن کنڈیشنز میں کن رائٹس کے تحت وہ ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے, ساکٹ کے اوپر ڈیٹا بھیج سکتا ہے, ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے, یا وہ کوئی اسپیسیفک سسٹم کال ہے جو کہ صرف پریولیج پروسیسز ہی فار ایگزامپل کر سکتے ہیں. تو کیا اس پروسیس کو یہ پریولیجز حاصل ہیں کہ وہ پرٹیکولر سسٹم کال کر سکے. یہ ایک اور ایگزامپل ہو سکتی ہے ایکسیس کنٹرول کی. یعنی جب بھی آپ سسٹم کی آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ریسورسز کو ایکسیس کرتے ہیں, تو ریسورسز کو ایکسیس کرنے کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی اس کے رولز ہونے چاہیے, ریگولیشنز ہونے چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ جی ہر پروسیس جب چاہے جس مرضی ریسورس کو ایکسیس کر لے. دیر مسٹ بی دی ایکسیس مسٹ بی کنٹرولڈ بائی سم رولز, سم ریگولیشنز اینڈ سم پالیسی. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس کنٹرول. اس کا ایک اور نام جو ہے وہ آتھرائزیشن بھی ہے. اور آتھرائزیشن ہی کے انڈر میں ایک پروٹیکشن کی ایک پرابلم بھی آتی ہے, یعنی یہ کہ انشور دیٹ ایچ آبجیکٹ از ایکسیسڈ کریکٹلی اینڈ اونلی بائی دوز پروسیسز دیٹ آر الاؤڈ ٹو ڈو سو. یعنی آپ کو کیا الاؤڈ ہے, کیا اتھارٹی ہے چیزوں کو یوز کرنے کی. دس از بیسیکلی آتھرائزیشن. آتھرائزیشن اور ایکسیس کنٹرول ملتی جلتی ٹرمز ہیں, آلموسٹ سیم میننگ کنوے کرتی ہیں. اچھا, تو یہ سارے ہم ایشوز جو ہیں وہ اس یعنی اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے آڈٹ اور آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن میں. یعنی آڈیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی سسٹم میں ہو چکا ہے, یعنی جس طرح سے سسٹم نے پچھلے اس میں بیہیو کیا ہے پاسٹ میں, کون کون اس کو ایکسیس کرتا رہا ہے, اس نے کیا کیا ایکسیس کیا ہے, اتھارٹی جو ہے یا آتھرائزیشن کس وقت فیل ہوئی ہے, کس وقت پاس ہوئی ہے, پوری ایک لاگنگ, پوری ایک ہسٹری مینٹین کرنا تاکہ اگر کوئی انٹینشنل یا ان انٹینشنل مس یوز سسٹم کا ہوا ہو تو وہ پکڑا جائے بائی ریکارڈنگ آف ایونٹس, یعنی جو ہم نے پہلے ہم کرتے رہے. تو اس ریکارڈنگ آف ایونٹس کو ہم کہتے ہیں یعنی آڈٹ ٹریل, یعنی آڈٹ کی ایک پوری ٹریل چھوڑنا کہ سسٹم بعد میں آڈٹ ہو سکے. تو اور اسی کے ساتھ ایک ٹرم ہوتی ہے اکاؤنٹنگ. یعنی اکاؤنٹنگ مینس کہ اگر کوئی ایسے سسٹم کے ریسورسز ہیں جن کے یوز کرنے پہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, یعنی اٹ ہیز سم منی ایسوسیٹڈ ود اٹ, تو ہمیں اس کی اکاؤنٹنگ ضروری ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنا سسٹم یوز ہوا, کتنے گھنٹوں کے لیے ہوا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک اور جو اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن سسٹم میں وہ ہے کہ آپ پالیسی اور میکینزم میں فرق کریں. اس کی ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا, شروع کے لیکچرز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کے ڈیزائن کے اندر کوئی پالیسی ہوتی ہے. پالیسی ڈٹرمن کرنا ایک بہت مشکل کام ہے.
یعنی اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جس میں there are so many set of choices, there are so many things that affect the policy and so on and so forth. جبکہ میکینزم جو ہے وہ ان پالیسیز کو جو کہ ڈیوائز ہو گئی ہیں، یعنی جو آپ نے پالیسیز فکس کر دی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں میکینزم. تو میکینزم جو ہے وہ رفلی سیم سیٹ آف چوائسیز ہوتی ہیں ہمیشہ، یعنی چند ایک اسمال سا سیٹ ہے جس کے اندر میکینزمس کی ایک سرٹن جو ہے وہ ڈفرینٹ میکینزمس اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. تو میکینزمز آپ کو عام طور پہ بڑے کامن سے ملیں گے، یعنی ڈفرینٹ پالیسیز کو، بہت ہی وائڈ ورائٹی آف پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والے میکینزمس کی جو چوائس ہوگی وہ بہت تھوڑی سی ہوگی، لیکن پالیسیز بہت زیادہ وائڈ ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر ورائٹی ہو سکتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک یوزر ہے، آپ کے سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے کہا جی کہ کوئی بھی یوزر 40 میگا بائٹ آف ہارڈ ڈسک سے زیادہ ایلوکیٹڈ نہیں ہوگی اس کو. مثال کے طور پہ ایک شیئرڈ سسٹم ہے جس کے اندر ہر یوزر کو کچھ سرٹن کوٹا آف ڈسک جو ہے وہ ایلوکیٹڈ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی جو انٹرنیٹ بیسڈ ای میلز ہیں، جیسے ہاٹ میل ہے یا یاہو ہے یا آپ کی گوگل کی میل ہے، تو ان کے اندر یہ چوائس یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کس یوزر کو کتنا ڈسک کا کوٹا دینا ہے، یعنی وہ اپنے میسیجز کتنے زیادہ رکھ سکتا ہے ایک یوزر اپنے، یعنی یاہو یا گوگل کی جو ہارڈ ڈسک ہیں ان کے اوپر. تو یہ وہ یعنی اگر اتنی اس کو فری مل جائے گی اور اس سے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد پے کرے گا اتنا اور سم تھنگ لائک دیٹ، تو یہ ساری چیز پالیسی میں آتی ہے. اب اس پالیسی کو انفورس کیسے کیا جائے گا، یعنی گوگل کے سسٹم کے اندر وہ کیا میکینزم ہے جس کے تحت، یا وہ جو کوئی پروگرام آپریٹنگ سسٹم کے اندر کہیں چل رہا ہے جو یہ دیکھے گا کہ اس یوزر کو کتنی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایلوکیٹڈ ہو چکی ہے، یا کوئی یوزر پروگرام لکھا ہوا ہے، گوگل نے اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے جو یہ مانیٹر کر رہی ہے کہ کتنی ہارڈ ڈسک ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر یوزر کو کوئی میسج بھیجا جائے اور کہا جائے کہ آپ مزید پیمنٹ کریں یا سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ ایک میکینزم ہے. میکینزم امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک سمپل سی چوائس ہے کہ آپ ایک پروگرام لکھ لیں جو کہ پالیسی کو امپلیمنٹ کر دے. لیکن پالیسی پہ ارائیو ہونا کہ آخر 40 میگا بائٹس یا 20 میگا بائٹس یا 100 میگا بائٹس، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پہ. اس میں پورے بزنس کے اسپیکٹس آ جاتے ہیں، یوزیج آ جاتا ہے، کتنے یوزرز ہیں، کتنے ریسورسز ہیں، فیوچر میں کس طرح سے پروجیکشن ہے ریسورسز کے مزید ایڈ ہونے کی اور انویسٹمنٹ آنے کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ایکچولی کم ان ٹو پلے وین any administrator or any company is deciding about policies, about security policies especially. اچھا، اسی طرح سے ایک پالیسی کی ایگزامپل ہے کہ no one but the root user in Linux can write to the password file. اب یہ بھی ایک پالیسی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی میکینزم نہیں ہے. You cannot read my email directly because I don't want you to مجھے پرائیویسی چاہیے اپنی ای میل میں. یہ بھی ایک پالیسی ہے. اب یہ پالیسیز امپلیمنٹ کیسے ہوں گی؟ یہ میکینزمز ہوں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ پالیسی میں اور میکینزم میں فرق کیا ہوتا ہے. اور اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں سیکورٹی پروٹیکشن کے ضمن میں خاص طور سے، وہ ان دونوں چیزوں میں فرق نہ کرنے سے ہوتی ہیں. تو اس چیز کو میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ ہمیں ان کے درمیان ڈسٹنکشن کرنی ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات سمجھنی ضروری ہے کہ دیر از نو پرفیکٹ سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن سسٹم ان دا ورلڈ. یہ ایک بڑا سمپل پوائنٹ ہے، لیکن اگین یہ بھی بہت زیادہ مس کر دیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات کے کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرفیکٹ یا آئیڈیل فلی سیکیور سسٹم جو کبھی بریک ان نہ کیا جا سکے، کہ جس کا انٹینشنل یا ان انٹینشنل مس یوز بالکل زیرو پروبیبلٹی پہ لایا جا سکے. یہ ایسا ممکن نہیں. یعنی کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ اس کو 100% پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی، بیکاز دیر آر آلویز کیسز کہ جن کے تھرو، یعنی ایسے لوپ ہولز ہو سکتے ہیں سسٹم میں جن کے تھرو سسٹم جو ہے وہ بریک ان کیا جا سکے اور اس کی جو سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے.
اس میں جو ہے مثال یعنی ایک تو اس میں چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمل میتھمیٹیکل ماڈل کے ذریعے سے اگر آپ اس کو جو ہے وہ سیکیور پروو کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پورے سسٹم کو جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہم یہ پروو کر دیں میتھمیٹیکلی کسی میتھمیٹیکل فارمولے سے یا کسی میتھمیٹیکل ایکسپریشنس کو یوز کرتے ہوئے, لاجک کو یوز کرتے ہوئے اور ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو یوز کرتے ہوئے, اور بہت ساری میتھمیٹکس کی برانچز ہیں جو اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر کوئی لوپ ہول نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو میتھمیٹیکل سائنسز ہیں اس کیس میں اس پرٹیکولر سیکیورٹی کے ڈومین میں وہ ابھی بالکل میچور نہیں ہے, اور فارمل میتھڈز جن کو ہم کہتے ہیں آف پروونگ دی پراپرٹی آف دا سسٹمس وہ سیکیورٹی کے ضمن میں ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ ہر سسٹم کو اس طرح سے پروو کر سکیں. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ڈٹرمنسٹک ماڈل نہیں ہوتے چیزوں کے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پروبیبلسٹک ماڈلس پہ جاتے ہیں. پروبیبلسٹک ماڈلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پروبیبلٹیز میں پلے اراؤنڈ کرتے ہیں کہ جی اس چیز کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ یہ اس پرٹیکولر پاتھ سے سسٹم جو ہے وہ مس یوز ہو سکتا ہے یا ابیوز ہو سکتا ہے اینڈ سو فورتھ. تو یہ یعنی جب بھی آپ پروبیبلٹیز میں جائیں گے ظاہر ہے کہ چاہے کتنی بھی ہائی پروبیبلٹی ہو کہ سسٹم مس یوز نہیں ہو سکتا, بٹ دیر از اے 0.01 اور واٹ ایور % چانس کہ جی وہ اس پرٹیکولر کیس میں ایک وہ بریک ان ہو سکتا ہے. تو اس لیے پروبیبلسٹک یا اسٹوکیسٹک ماڈل بھی اس کو کہتے ہیں, یہ آپ کو کبھی بھی 100% چانس کے ساتھ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتا انلیس کہ آپ ایسی پروبیبلٹی پر آئے ہو جائیں جو خود 100% ہو یا 1 ہو پروبیبلٹی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک جو ڈیزائن پرنسپلز ہیں سیکیور سسٹمز کے یا سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کے سب سسٹم کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر وہ کیا ہیں. زیادہ تر ڈیزائن پرنسپلز اس میں سے جو ہیں وہ ایک جنرلی کسی بھی سسٹم پہ اپلائی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم آپریٹنگ سسٹم کے ڈومین اور کانٹیکسٹ کے اندر زیادہ بات کریں گے, لیکن جنرل چیزوں میں بھی یہی پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو سسٹم کی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے اس کے اندر یہی پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو پرنسپل ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے یہ, اور یہ بھی بہت زیادہ اوور لک ہو جاتا ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سسٹم کا جو ڈیزائن ہے اٹ شوڈ بی پبلک, اٹ شوڈ ناٹ بی پرائیویٹ. یعنی آپ اپنے پورے سسٹم کو آپ نے کیسے ڈیزائن کیا ہے, اس کا پورا جو انٹرنل آرکیٹیکچر ہے, انٹرنل ڈیزائن ہے, اور جو جس طرح سے سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر کیا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ اس کے اندر یوز ہوا ہے ڈیزائن کرنے کے لیے, تمام اس کے پرنسپلز جن کے تحت وہ ڈیزائن ہوا ہے یہ سب بالکل پبلک کو نون ہونے چاہیے. اس کے اندر کلاسیفائی کرنا, ان کو سیکرٹ رکھنا, یہ بالکل غلط پالیسی ہوتی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے جو ہائیلی سینسٹیو سسٹمز ہیں, یعنی آپریٹنگ سسٹمز اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اگر آپ ملٹری کی اپلیکیشنز کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں, تو آپ ہو سکتا ہے کہ چاہیں کہ جی اس کا بالکل کسی کو پتہ نہ چلے, آپ بہت زیادہ کلاسیفائڈ رکھیں اس کے انٹرنل ڈیزائن کو. پرابلم اس میں یہ ہے کہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لائک مے بی 10 years 20 years ڈفرینٹ جو ہیکرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو انٹینشنل مس یوز کرتے ہیں سسٹم کا, اور وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے سسٹم کو بریک ان کیا جائے, اور ان کو صرف ٹائم کی بات ہوتی ہے. یعنی کیونکہ ڈیزائن پبلک نہیں ہے اس لیے وہ ٹائم اینڈ اگین وہ لگے رہیں گے 10 20 30 سال کے اندر فائنلی سسٹم کسی نہ کسی سے بریک ان ہو جائے گا, یعنی اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی اس کے. اور ہوگا یہ کہ کیونکہ پبلک کو تو ڈیزائن پتہ نہیں ہے, یعنی کسی اور کو تو آپ نے دیا نہیں ڈیزائن, اس لیے کوئی بھی یعنی آپ کے اندر ڈیزائن اگر سیکیورٹی فالٹ ہے, کوئی ڈیزائن میں سیکیورٹی فلا ہے تو وہ 20-30 سال پکڑا جائے گا نہیں, کیونکہ وہ پکڑا نہیں جائے گا اس لیے وہ فکس بھی نہیں ہوگا سیکیورٹی کا بگ.
وہ فکس بھی نہیں ہوگا، لہٰذا وہ جب سسٹم بریک ان ہوگا تو میجر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا. تو یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ونڈوز ہے فار ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم، یہ اپنے سیکیورٹی کے جو پیچز ہیں وہ ریلیز کرتا رہتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جی کیونکہ ان کا ڈیزائن اتنا زیادہ پبلک نہیں ہے، ونڈوز کا کسی حد تک پبلک ہے بھی، لیکن اس کے اندر جو بھی سیکیورٹی فلاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہیکرز ہی ان کو جو ہے جب ہیک کرتے ہیں تبھی ان کو سمجھ میں آتے ہیں، اور ادروائز وہ بہت عرصے تک وہ جو ہے وہ ڈورمنٹ پڑے رہتے ہیں. اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایون یہ تو آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے کرپٹوگرافی کے الگوریزمس ہیں، انکرپشن الگوریزمس ہیں، ان کو بھی پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو پبلک نہ کیا جائے، یعنی ان کو جو ہے وہ انکرپشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، پاس ورڈ وغیرہ کس طرح، کس الگوریزم سے کس طرح سے انکرپٹ ہو رہے ہیں، وہ ڈیزائن پبلک نہیں ہوا کرتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کوئی ہیکر جو ہے وہ اس الگوریزم کو انکرپشن کی اسکیم کو ڈسکور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کو پھیلا دیا کرتا تھا ادھر ادھر، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اگر اس کے بجائے لوگ اس نتیجے میں پہنچے کہ انکرپشن کے کیس میں یہ کرنا چاہیے کہ الگوریزم کو پبلک کر دیا جائے کہ جی اس الگوریزم کے تحت ہم انکرپشن کرتے ہیں، اور جو کی ہے یعنی جس کی کو یوز کرتے ہوئے انکرپشن ہوتی ہے اس کی کو آپ بے شک پرائیویٹ رکھیں، اس میں دونوں قسم کی انکرپشن ہو سکتی ہے، پبلک کی اور پرائیویٹ کی، یعنی اے سیمیٹرک اور سیمیٹرک. تو وہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے اگر نیکسٹ اس میں آگے جا کے کہ انکرپشن کس قسم کی ہوتی ہے. لیکن بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیزائن جو ہے سسٹم کا پبلک میں نون ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ کمیونٹی ہے، جو ایجوکیشن کمیونٹی ہے، وہ اس کے ڈیزائن کو سمجھ کے اس میں سیکیورٹی فلاز کو مسلسل پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہے، یعنی مسلسل اس میں پتہ لگتا رہتا ہے، سسٹم امپروو کرتا رہتا ہے. سسٹم جو ہے وہ اس کی کمپرومائز ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈن ہوتا جاتا ہے. اس کے ہر نیکسٹ ریلیز میں، ہر نیکسٹ اپڈیٹ میں سسٹم مزید سیکیور ہو کے سامنے آتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم ڈیزائن پرنسپل ہے. اس کے بعد دوسرا جو اہم ڈیزائن پرنسپل ہے سیکیورٹی کا، وہ ہے کہ ڈیفالٹ جو ہے کسی بھی ریسورس کی، یعنی کسی بھی سسٹم میں جو آپ ایکسیس کنٹرول کی ہم نے بات کی تھی، اس میں جو بیسک ڈیفالٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایکسیسیبل نہیں ہے، یعنی نو ریسورس از ایکسیسیبل unless you explicitly allow some user with certain rights, with certain authority to use that resource. یعنی آپ بائی ڈیفالٹ تو ہر چیز inaccessible ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اب ایڈمنسٹریٹر کی مرضی ہے یا کسی سسٹم کے ڈیزائنر ایڈمنسٹریٹر کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو یہ پریولیج دینا چاہتا ہے کہ وہ اس ریسورس کو یوز کر سکے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم جب شپ ہوتا ہے، یعنی جب سسٹم جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹمز یا پہلے ایک زمانے تک ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی وہ شپ ہوتے تھے یا یعنی کسی مشین کے اوپر انسٹال کر کے دیے جاتے تھے لوگوں کو، اس میں تمام چیزوں کی ایکسیس جو ہے وہ اوپن ہوتی تھی. یعنی یہ کہ وہ ایک روٹ کا پاسورڈ بنا ہوتا تھا اور اس کے تحت جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ہر یوزر کو ہر ایکسیس ہوتی تھی. اس کے یہ ایک بہت میجر سیکیورٹی فلا ہوتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 1000 چیزیں لیٹ سے، ان تمام کی ایکسیس جو ہے وہ سب کو اویلیبل ہے. اب آپ کو یہ بہت محنت کرنی پڑے گی ان تمام میں سے جو ہر ایک کی ایکسیس کو بند کرنے کے لیے. یعنی آپ کسی کو کچھ دیں گے، کسی کو کوئی رائٹ دیں گے، اب فرض کریں کچھ رہ گیا تو بیچ میں ایک سیکیورٹی ہول رہ جائے گا. اس کے بجائے اگر ہم کنٹرول اس طرح سے کریں کہ بائی ڈیفالٹ تو کوئی ایکسیس نہیں رکھی اور اب ہم چوائس کے ساتھ کسی کو کچھ ایکسیس دے رہے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ ڈیزائن پرنسپل ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا ڈیزائن پرنسپل امپورٹنٹ ہے کہ یو آلویز چیک فار کرنٹ اتھارٹی. یعنی جب بھی ایکسیس کنٹرول کے ضمن میں یا آتھرائزیشن کے ضمن میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کسی کے پاس کوئی اتھارٹی یا کوئی آتھرائزیشن ہے اس ریسورس کو یوز کرنے کی، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ شروع میں ایک دفعہ جب وہ لاگ ان ہوا فار ایگزامپل، اس وقت اس کی تمام اتھارٹی چیک کر لی کہ ہاں جی مثال کے طور پہ ایک یوزر لاگ ان ہوا ہے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ یوزر جو ہے وہ فائل ایکس کو یوز کر سکتا ہے یا فائل ایکس کو رائٹ کر سکتا ہے فار ایگزامپل.
اس کو ہم نے اس وقت نوٹ کر لیا یہ بات. ہو سکتا ہے کہ یوزر لاگ ان ہونے کے بعد 2 دن بعد یا 2 گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے بعد اس فائل کو ایکچولی رائٹ کرے مثال کے طور پر, لیکن ان 6 گھنٹے کے دوران اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اب اس کے پاس اتھارٹی نہ رہی ہو. یعنی اس کی ہو سکتا ہے کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے درمیان میں اس سے اتھارٹی واپس لے لی ہو, کسی بھی وجہ سے اس نے ابیوز کیا سسٹم کو, یا سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہوگی, تو واٹ ایور ریزن. اب جب وہ ایکسس کرے گا تو اگر ہم نے شروع میں یہ آپریٹنگ سسٹم نے نوٹ کر لیا تھا کہ اس کے پاس فائل ایکس کو رائٹ کرنے کی اتھارٹی ہے, تو ہوگا کیا کہ 6 گھنٹے بعد جب وہ رائٹ کرے گا فائل کو ایکچولی یا کرنے کی کوشش کرے گا, تو آپریٹنگ سسٹم اپنی جو وہ شروع میں نوٹڈ تھی چیز تھی اس کو اس کی بیسس پر ڈیسائیڈ کر لے گا کہ جی ہاں اس کے پاس اتھارٹی ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ درمیان میں اتھارٹی چینج ہوئی تھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ کرنٹ اتھارٹی کو چیک کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آلویز چیک فار کرنٹ اتھارٹی. یہ پرنسپل ہے سیکورٹی کا, ڈیزائن پرنسپل ہے. اس کے بعد یہ ڈیزائن پرنسپل آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف لیسٹ پریولیج. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی اتھارٹی منیمم ریکوائرڈ ہے کسی ریسورس کو کے اوپر کوئی پرٹیکولر آپریشن پرفارم کرنے کے لیے, صرف اتنی اتھارٹی اس کو دی جائے. یعنی آپ اس نے مانگی تو سمپل صرف ریڈنگ کی اتھارٹی ہے, آپ اسے ریڈ اور رائٹ دونوں کی دے رہے ہیں, یا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہو تم. تو یہ ایز مچ ایز پاسبل اوائڈ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی یوزر اتھارٹی مانگے تو اس کو منیمم پریولیج دی جائے کسی, یا منیمم رائٹس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اتھارٹی دی جائے. اور یعنی ڈیفالٹ جو ہم نے پہلا پرنسپل پڑھا ہے کہ ڈیفالٹ شوڈ بی نو ایکسیس, اور نو ایکسیس کے بعد جو اتھارٹی دینی شروع کی جائے وہ بھی بالکل منیمم جو ریکوائرڈ ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی لیٹ سے کہ ایک پرٹیکولر سرٹن ٹائپ کے رائٹس چاہتا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہاں روٹ یوزر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس سارے رائٹس ہوتے ہیں یہ والے. مثال کے طور پر مجھے 4 رائٹس چاہیے, فار ایگزامپل 4 قسم کے رائٹس چاہیے to do certain type of operations. I need 4 type of operations to perform. اچھا, اب روٹ جو ہے یوزر لائنکس میں, ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں جسٹ, اس کے پاس 10 رائٹس ہیں لیٹ سے, جن میں وہ 4 بھی شامل ہیں. تو اب آپریٹنگ سسٹم کا ڈیزائن یہ ہو کہ جی جب بھی کوئی ان 4 رائٹس کو مانگے تو میں دیکھوں کہ جی وہ 4 رائٹس کس قسم کے یوزر کے پاس ہوتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ لگے جی روٹ کے پاس ہوتے ہیں, تو میں اس کو روٹ بنا دوں فوراً, اس یوزر کو روٹ کی ساری پریولیجز دے دوں. تو اس کے پاس 4 رائٹس تو آ گئے, لیکن 6 رائٹس اور بھی آ گئے جو صرف روٹ کے پاس ہونے چاہیے تھے. اس نے مجھ سے 4 رائٹس مانگے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ میں ایک نیا ٹائپ کا یوزر کریٹ کروں جس کے پاس صرف وہ 4 رائٹس ہی ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ڈیزائن پرنسپل ہے کہ آلویز ڈو دی give the least privilege possible. اس کے بعد ایک ڈیزائن پرنسپل یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کی پوری اسکیم ہے, یعنی پورا جو میکینزم ہے یا پوری جو ایک اسکیم سیکیورٹی کی ڈیزائن ہوئی ہے سسٹم میں, اٹ شوڈ بی ویری سمپل, ایز سمپل ایز پاسبل. یعنی اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جو یوزر کی سمجھ میں نہ آئے کہ جی یہ کیا کس طرح سے کیا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے کوئی سمپل سی ایکسیس کے لیے کوئی 5-6 قسم کے الٹے سیدھے آپریشن پرفارم کرنے پڑے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی یونیفارم, میننگ کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو سملر ٹائپ کے ریسورسز ہیں, ہر ریسورس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا میکینزم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی جو ری یوز ہو سکتے ہیں میکینزمس وہاں ری یوز کیے جائیں, اور ری یوزیبل کمپوننٹس کی مدد سے جو پروون ہے, یعنی ایک جگہ پہ آپ نے جو ایک سیکورٹی میکینزم امپلیمنٹ کیا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے ڈیزائن میں کافی محنت لگی. اب آپ ایک اور چیز کے لیے سیکورٹی میکینزم سملر قسم کا آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وہیں سے اس کے کوڈ کو یا اس کو یوز کریں ڈیزائن کو. یہ نہ ہو کہ آپ دوبارہ نئے سرے سے اس جگہ ڈیزائن کر رہے ہو تو یونیفارم نہیں رہتا سسٹم پوری, ایک جگہ کسی اور طرح سے ہو رہی ہے, دوسری جگہ کسی اور طرح سے ہو رہی ہے. تو اٹ شوڈ بی یونیفارم. اینڈ another important thing about the security mechanism is that it should be in the lowest layers of the system. یعنی جو سیکورٹی کی جو اسکیم ہے, اگر ہم ایک سسٹم کو یا آپریٹنگ سسٹم کو ایک لیئرڈ آرکیٹیکچر ازیوم کریں, یعنی ایک امیجن کرنے والی بات ہے صرف,
اس میں اسٹرکٹ لیئرنگ ضروری نہیں کہ ہو, لیکن جیسے لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل کور ہے نیچے آپریٹنگ سسٹم کی, پھر اس کے اوپر ایک لیئر ہے سسٹم کالز کا, پھر اس کے اوپر یوزر اپلیکیشنز کا, اور پھر جو ہے وہ ہم ڈیوائس ڈرائیورس کے ضمن میں بھی لیئرس دیکھے تھے کہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ لیئر ہے, نیچے ڈیوائس ڈیپینڈنٹ لیئر ہے, ڈیوائس ڈرائیورس کا لیئر ہے, ماڈیولس کا لیئر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جہاں بھی سیکیورٹی آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے, یعنی جو میکینزم یا جو اسکیم امپلیمنٹ کرنی ہے, it should be in the lowest layers of the system, یعنی closest to the resources that are being protected, یعنی جن ریسورسز کی سیکیورٹی ان کوشچن ہے ان ریسورسز کے قریب ترین لیئر میں سیکیورٹی کا میکینزم امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی ڈیزائن پرنسپلز ہیں سیکیورٹی سسٹمز کے. اب ان بنیادی ڈیزائن پرنسپلز کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیکیورٹی کے لیے سسٹم کو ڈیزائن کرنے لگتے ہیں تو اس میں کچھ ہمارے پاس سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر کے ڈیزائن میں, کہ ہم ریکوائرمنٹس کا انالیسس کریں. یعنی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. جن لوگوں نے کوئی پڑھا ہوا ہے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایک سافٹ ویئر آرٹیفیکٹ ہے, سافٹ ویئر کا کوئی بھی بڑا یا ریزنیبلی کمپلیکس سسٹم ڈیزائن کرنے جاتے ہیں تو وی آلویز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریکوائرمنٹس فرسٹ. ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کانٹیکسچوئلائز کرتی ہیں, کانٹیکسٹ ڈٹرمن کرتی ہیں, سیاق و سباق ڈٹرمن کرتی ہیں کسی بھی سسٹم کے ڈیزائن کا, کہ وہ کس انوائرمنٹ میں ڈیزائن ہو رہا ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ اسٹڈی کرنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کیا ہے. یعنی اس انوائرمنٹ میں جس میں سسٹم نے ڈپلوائے ہونا ہے, جس میں سسٹم نے یوز ہونا ہے, جس کے لیے سسٹم انٹینڈڈ ہے, وہ انوائرمنٹ ہے کیا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سب سے پہلا ضروری ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپ کی انوائرمنٹس کے لیے ڈفرینٹ سیکیورٹی میکینزمس اور پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. بعض پالیسیز بہت سینسٹیو, بہت کمپلیکس نیچر کی ہو سکتی ہیں, اور ان کے میکینزمس بھی بہت ایڈوانسڈ ہو سکتے ہیں, بہت ایکسپینسو ہو سکتے ہیں اگر اس کی انوائرمنٹ اس کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کے یا نیوکلیئر پلانٹ کے اندر انٹری کے سسٹم کو ڈیزائن کرنے لگیں گے, یا اس کے یوزز یا اس کے جو یوزرز ہیں یا اس کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کریں گے سیکیورٹی کا, تو اس کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا. آپ کسی نارمل ہائی اسکول یا کالج کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں سیکیورٹی کا, تو اس کا ایک انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے ایک کمپنی ہے, وہ ایک نارمل سی کمپنی ہے, اس کا ڈفرینٹ ہے. ایک بہت سینسٹیو قسم کا اسٹیٹ بینک ہے, نیشنل بینک ہے پاکستان کا, اس کا ایک ڈفرینٹ ہوگا ڈیزائن. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ انالیسس سے پتہ لگتی ہیں. مثال کے طور پہ ریکوائرمنٹس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں کون کون سی تھریٹس پاسبل ہیں. تو یہ تھریٹس جو ہیں یہ کتنی سیویئر ہیں, یعنی ان کی انٹینسٹی کیا ہے, ان کی شدت کیا ہے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ایک بیسک ایشو ٹرسٹ ماڈل کا, کہ سسٹم کے یوزرز میں, سسٹم کی جو پارٹیز انوالوڈ ہیں اس کے یوزیج میں یا اس کی ڈپلائمنٹ میں, وہ ان میں کون سی کس حد تک ٹرسٹڈ ہے. یعنی آپ ایک تھرڈ پارٹی کو کوئی لیٹ سے یوزیج دے رہے ہیں اس کا, یا اس کے اوپر کوئی آپ ریلائی کر رہے ہیں, ڈیپینڈ کر رہے ہیں سسٹم کے یوزیج کے ضمن میں, تو آپ اس پہ کس حد تک ٹرسٹ کرتے ہیں. یعنی اس میں کون کون ٹرسٹڈ ہے, کون کون سے پرنسپلز اس کے ٹرسٹڈ ہیں, کون سے نہیں ہیں, اور ٹرسٹ کے بارے میں ازمپشنز کیا ہیں. یہ بنیادی چیز ہے اس کے اندر. پھر اس سسٹم نے کس انوائرمنٹ یعنی کس پلیٹ فارم پہ, کس قسم کے نیٹ ورکس کے اندر ڈپلائی ہونا ہے. یعنی کیا یہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہے, کیا یہ ویب سے پورا ایکسیسیبل ہے, کیا یہ صرف لوکل ٹو دی آرگنائزیشن ہے, اور لوکل ٹو آرگنائزیشن ہے تو اس کے اندر کس قسم کا نیٹ ورک یوز ہو رہا ہے, اور وہ نیٹ ورک کتنا سیکیور ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ کس پلیٹ فارم پہ, لائنکس پہ چلے گا, ونڈوز پہ چلے گا, یا ونڈوز اور لائنکس کی انوائرمنٹس جو ہیں وہ اس میں کس قسم کی اس میں چلے گا مشینز کے اوپر. پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آرگنائزیشن جس کے اندر اس نے ڈپلوائے ہونا ہے اس کی اپنی پالیسیز کیا ہیں, اس کی اپنی سیکیورٹی پالیسیز کس حد تک ساؤنڈ ہیں, کس حد تک ویک ہیں, اینڈ اور کس قسم کی ہیں وہ, یعنی ان میں ہمیں کیا پرووائڈ کرنا ہے, کیا ڈفرینٹ یوزرس کو کوٹاز پرووائڈ کرنے ہیں, ڈفرینٹ یوزرس کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور پھر جن ایسٹس کی اس سسٹم نے جو ہے وہ
جن ایسٹس کے اوپر اس سسٹم نے جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، وہ ایسٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، یعنی ایک آرگنائزیشن کے ایسٹس کیا ہوتے ہیں، تو جن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے پھر ایک جو سیکنڈ چیز ہے اس کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس میں، وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یعنی ایک تو ہم نے انوائرمنٹ اسٹڈی کی نا، جس کے اندر ہم نے تھریٹس کا ماڈل اسٹڈی کیا، ٹرسٹ کا ماڈل اسٹڈی کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس انوائرمنٹ میں اس نے کام کرنا ہے، ڈپلوائے ہونا ہے، اور ایسٹس کون سے ہیں، پالیسیز کون سی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سیکیورٹی آبجیکٹیوز کیا ہیں، سسٹم کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کن آبجیکٹیوز کو ہم میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اس قسم کی چیزیں آئیں گی، مثال کے طور پہ کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرنی ہے. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میرا ڈیٹا ریڈ نہیں کر سکتے، میں آپ کا ڈیٹا ریڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کی ای میل پڑھ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری اس میں کانفیڈینشیلٹی میں چیزیں رہتی ہیں. یعنی جو ڈیٹا رکھا جائے گا وہ انکرپٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، انکرپشن از دی بیسک میکینزم ٹو پرووائڈ دی کانفیڈینشیلٹی. یعنی کانفیڈینشیلٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ہی انکرپشن آ جانی چاہیے. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے اس میں کہ انٹیگریٹی، یعنی ڈیٹا کے ایک دفعہ پروڈیوس ہونے کے بعد اس کو چینج کوئی نہ کر سکے، اس کو ٹیمپر ود کوئی نہ کر سکے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے یا میں نے آپ کو ایک لیٹر لکھا ہے، تو اب اس لیٹر کو درمیان میں کسی نے پکڑ کے اور اس کو ماڈیفائی کر دیا، میرے الفاظ کو چینج کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا، آپ کو جب ملا تو وہ چینج ہوا تھا. اب یہ چیز کیچ کرنی چاہیے سسٹم کو. سسٹم یعنی سسٹم جب آپ کو ڈیٹا پریزنٹ کرے، میرا سینڈ کیا ہوا یا میری ای میل، تو آپ سسٹم کو پتہ لگ جائے کہ یہ ای میل جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کسی نے کوئی جو ہے وہ ماڈیفیکیشن کی ہے اس کے اندر. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی، یعنی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا کسی بھی ڈیٹا کی، کسی بھی قسم کے ریسورس کی. تو ریسورسز کی ایک ہوتی ہے کانفیڈینشیلٹی، ایک ہوتی ہے انٹیگریٹی. پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک کنٹینیوسلی، یعنی ہمیشہ لوگوں کو اویلیبل رہتی ہے. مثال کے طور پہ اے ٹی ایم مشینز ہیں، آپ جاتے ہیں اے ٹی ایم مشین ڈاؤن ہے، آپ اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ٹی ایم مشین از ناٹ ہائیلی اویلیبل. اویلیبل کا مطلب یہ کہ جب بھی آپ جائیں 99.99% پروبیبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ اے ٹی ایم مشین آپ کو اپ ملے گی. تو اگر کوئی مشین بار بار ڈاؤن ہوتی ہے اور بہت کم اپ ہوتی ہے تو وہ اویلیبل، ہائیلی اویلیبل نہیں ہے. تو اویلیبلٹی بھی ایک بہت اہم گول ہوتا ہے تاکہ، اور یہ اسی سے ریلیٹڈ وہ ایشو ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ڈینائل آف سروس، کہ اگر کوئی یوزر ریکویسٹ سے بمبارڈ کر کے اور سسٹم کو ان اویلیبل بنا دیتا ہے باقی لیجیٹیمیٹ یوزرز کے لیے، باقی لیگل یوزرز کے لیے، دوسرے یوزرز کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سسٹم کو ان اویلیبل یعنی ہائی اویلیبلٹی کو کمپرومائز کر دیا سسٹم کی. یہ بھی ایک سیکیورٹی ایشو ہے. اس کے بعد پرائیویسی ہے، جس میں پرائیویسی مینس اس میں آڈٹ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی کب جو ہے وہ ریسورس ایکسیس ہوئی، کتنی دیر کے لیے ایکسیس ہوئی، اس میں اکاؤنٹنگ آ جاتی ہے ساری. تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی یہ پھر سیکیورٹی آبجیکٹیوز کے ضمن میں آتی ہیں کہ آپ کسی بھی سسٹم کے انالیسز میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرنی ہے، کیا انٹیگریٹی پرووائڈ کرنی ہے، انٹیگریٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں یا نہیں ہے، انکرپشن کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ ڈٹرمن کیا کرے گا، انوائرمنٹ اور پورے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کنکلوژن ود دا، یعنی ان کمبینیشن ود دی سیکورٹی انوائرمنٹ، یعنی تھریٹس کون کون سی ہیں، ٹرسٹ ماڈل کیا ہے، ٹرسٹ کون کون ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس حساب سے یہ چیزیں ڈٹرمن کی جائیں گی کہ کس لیول کی کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرنی ہے، کس لیول کی انٹیگریٹی پرووائڈ کرنی ہے، ہائی کتنا سسٹم کو اویلیبل ہونا چاہیے. اگر سسٹم فرض کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ یوز ہونا ہے تو اس کو ہائیلی اویلیبل ہونے کی خاص اس پہ اتنا زیادہ ایکسپینسو قسم کے میکینزمس امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سسٹم نے روزانہ 50 دفعہ یوز ہونا ہے یا 500 دفعہ یوز ہونا ہے تو وہ ہائیلی اویلیبل ہونا چاہیے. یعنی جسٹ ایگزامپل کے طور پہ میں بتا رہا ہوں. اینڈ اس کے اسی میں ایک
لوگوں نے جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹمز کے ڈیزائن میں اور پھر اور جو سیکیورٹی میکینزمس ہیں انٹرنیٹ بیس سسٹمز کے, کلائنٹ سرور سسٹمز کے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز کے, ایک پورے کنسورشیم نے ایک کامن کرائٹیریا بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن کرائٹیریا آف سیکیورٹی ریکوائرمنٹس. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ ہے, یہ پورے ایک سیریز آف ڈاکیومنٹس ہیں ایکچولی, اس پہ پوری ایک جو ہے اس کے پورے مینولس یا بکس ہیں. اس میں ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, یعنی ایک چیک لسٹ آف کامن کرائٹیریا, یعنی کہ ریکوائرمنٹس کی چیک لسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ ٹک کر سکتے ہیں کہ ہاں میری یہ ریکوائرمنٹس اس میں ریلیونٹ ہیں, اور ان ریلیونٹس ریکوائرمنٹس کو آپ ٹک کر کے اور آپ پھر جو ہے وہ فائنلی سسٹم کو جب آپ ڈیزائن کر لیں تو اس کے ان ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ یا اس کامن کرائٹیریا کے اگینسٹ آپ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو گئیں. تو یہ ایک بڑا اچھی چیز ہے جس کو ہم تھوڑا سا شاید اس کی ڈیٹیل دیکھیں اف ٹائم پرمٹس, کہ ریکوائرمنٹس کو, سیکورٹی ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے کے لیے ایک کامن کرائٹیریا بھی بنایا گیا ہے. اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ کچھ بیسک ٹرمینالوجیز سے اپنے آپ کو فیملیئر کر لیتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیزائن میں کیا چیز ایشوز, بیسک بالکل ڈیزائن ایشوز انوالو ہوتے ہیں, کس قسم کا ڈیزائن پرنسپلس اس کے دیکھ لیے ہم نے, بیسک ڈیزائن پرنسپلس. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس کس قسم کی ہوتی ہیں, کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اور ظاہر ریکوائرمنٹس ڈٹرمن کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری جو سسٹم جس کے انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ڈفرینٹ لوگوں سے کویشچنس کریں, ڈفرینٹ کلائنٹس کی اور سب چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں اور پہلے اس کو پورا اسٹڈی کریں. اچھا, اس کے بعد اب ٹرمنالوجیز جو ہیں اس میں ایک پہلی ٹرم ہے پرنسپلس. پرنسپلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکٹرز ہیں, جو بھی اس سسٹم کے اوپر کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں لوگ, یعنی اس کے یوزرز. مثال کے طور پہ ایک پروسیس کا یا ایک یوزر پروسیس کا آپریٹنگ سسٹم کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا یوزر یا یوزر پروسیس کا کریٹر یہ پرنسپل ہوگا. کسی بھی کوڈ کا رائٹر, یعنی کوئی آپ نے سافٹ ویئر لکھا ہے تو اس کا رائٹر جو ہے, پروگرامر جو ہے, وہ پرنسپل ہوگا. پرنسپلس کے بعد سیکنڈ ٹرم ہے آبجیکٹس. آبجیکٹس کیا ہیں؟ جن چیزوں کے اوپر پرنسپل جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے, یعنی ریسورسز. اس کو ہم بار بار ریسورس کے لفظ سے بھی جو ہے وہ کہتے آئے ہیں. آبجیکٹس میں اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ فائلز ہیں, نیٹورک کنیکشنز ہیں, اینڈ ڈیوائسز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد تیسری ٹرم ہے رائٹس. رائٹس مینس کہ آپ کے پاس پرنسپلس کو ڈفرینٹ آبجیکٹس پہ کیا کیا رائٹس, کیا کیا ایکشنز پرفارم کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی رائٹس کی. یونکس کے اندر جو آپ کے فائل ہوتی ہے اس کا اونر ہوتا ہے, اس کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور اس کے پھر باقی جو ادر ورلڈ ہوتی ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے کہ اور اس کو رائٹس سسٹم کے حاصل ہوتے ہیں کہ پرنسپل جو ہے یونکس کی فائل میں, فائل از این آبجیکٹ, پرنسپل از دی اونر اور گروپ اور ادرس یعنی یوزرز اس کے, اور جو رائٹس ہیں اس کے وہ ہیں ریڈ, رائٹ یا ایگزیکیوٹ. یعنی ریڈ, رائٹ یا ایگزیکیوٹ, تین قسم کے رائٹس جو ہیں وہ نارملی یونکس کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے تین جو ہے بیسک ٹرمز پڑھی, پرنسپلس, آبجیکٹس اور رائٹس. اب تین بیسک اور ٹرمز ہیں جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, ابھی ہم نے پہلے دیکھی. آتھینٹیکیشن means who are you, identifying the principles, identity proof کرنا. Authorization, what you are allowed to do, determining what access the users and programs have to specific objects. And auditing, yani what happened in the past. A record that users and programs, what users and programs are doing for later analysis and subsequently to protect the system. تو یہ ہمارے تین A's ہیں, اس کو ہم ٹرپل اے کہتے ہیں. ٹرپل اے کی ٹرم آپ جب بھی سنیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ہو رہی ہے آتھینٹیکیشن, آتھرائزیشن اور اکاؤنٹنگ یا آڈیٹنگ کی. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے, مین ٹاپک, وہ ہے یوزر آتھینٹیکیشن. اور یوزر آتھینٹیکیشن جو ہے وہ ہمارا اب اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آتھینٹیکیشن کی اسکیمز کیا کیا ہوتی ہیں, کس طرح کام کرتی ہیں, ہر اسکیم کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یوزر آتھینٹیکیشن کا جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ تین ہیں, یعنی ہم تین طریقوں سے یوزر آتھینٹیکیشن
پرووائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یوزر اتھینٹیکیشن ہمیشہ ریسورس یا سسٹم کے یا آبجیکٹس کے یوز کرنے سے پہلے کی جاتی ہے. یوز کرنے کے نہ دوران کی جاتی ہے نہ اس کے بعد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ یوزر اپنا اسٹارٹ کرے سسٹم کو یوز کرنا, ہی اور شی ہیز ٹو پروو ہز اور ہر آئیڈینٹی ٹو دا سسٹم. اچھا, اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ وہ پروو کرتا ہے. سم تھنگ دیٹ دا یوزر نوز, سم تھنگ دیٹ دا یوزر ہیز, سم تھنگ دیٹ دا یوزر از. ان کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ سم تھنگ دیٹ دا یوزر نوز مینس کہ آپ کے پاس کوئی پاسورڈ ہے جو کہ آپ کو پتا ہے, کسی اور کو نہیں پتا, آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں, سسٹم آپ کے پاسورڈ کو میچ کرتا ہے اپنے انٹرنلی اسٹورڈ پاسورڈ سے. سمپل کیس لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو یس نو آپ کو ڈینائل کر دیتا ہے یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں جی آپ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. سم تھنگ دیٹ دا یوزر ہیز, مثال کے طور پہ آپ کا ایک سیکورٹی سسٹم ہے انٹری کا, آپ ایک جگہ انٹر ہوتے ہیں اور ایک سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے بیسڈ آن سم بیج اور کارڈ دیٹ یو ہیو. یعنی وہ بیج یا کارڈ جو ہے وہ آپ پریزنٹ کریں گے یا ایک ٹوکن پریزنٹ کریں گے تو وہ آپ کو اندر جانے دے گا, ادروائز نہیں جانے دے گا. مثال کے طور پر یہ سم تھنگ دیٹ دا یوزر ہیز, یہ بھی اوتھینٹیکیشن کی قسم ہے. اور سم تھنگ دیٹ دا یوزر از, یعنی آپ کون ہیں, یعنی بیسیکلی اگر آپ اس رول میں ہیں تو وہ آپ کو جانے دے گا, آپ اس رول میں نہیں ہیں تو آپ کو نہیں جانے دے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ روٹ ہیں تو آپ کو یہ الاؤ کرے گا یہ انٹری, آپ روٹ نہیں ہیں تو آپ کو انٹری نہیں الاؤ کرے گا, مثال کے طور پہ. یعنی یہ ایک ہوگا. تو یوزر اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ ہم اس کو فردر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس کے ماڈلز کیا ہوتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ماڈلز چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں پاسورڈ کا ماڈل ہوتا ہے, اس میں چیلنج رسپانس ماڈل ہوتا ہے, جو اوتھینٹیکیشن کے اپنے چیلنج رسپانس کے پروٹوکالز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم ان کی ایگزامپل دیکھیں گے کہ جو اکراس دی نیٹورک اوتھینٹیکیشن میں یوز ہوتے ہیں ماڈلز. اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈرا بیکس کیا ہیں, پاسورڈ بیسڈ اوتھینٹیکیشن کے ڈرا بیکس کیا ہیں, چیلنج رسپانس کے اندر کیا ایشوز آتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہمارے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا اوتھینٹیکیشن کا, اور پھر ہم آگے آتھورائزیشن پہ جائیں گے, اور پھر ہم آگے جس طرح سے آڈیٹنگ پہ اور کاؤنٹنگ پہ بھی جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, اور نیکسٹ ٹائم ہم اوتھینٹیکیشن ہی سے اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ, اینڈ تھینک یو ویری مچ.